أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے آقا کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے
کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے آقا زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے ذکر اور اپنے محبوب کے ذکر سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ تو حضرات محترم، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی اس موضوع کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے الحمدللہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے گفتگو سماعت فرمائی، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ آج کیا موضوع ہے؟ تربیت اولاد، یعنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، محبوب کا فرمان پڑھیں گے، تو بس یہ دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ہر ماں باپ کو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیٹی کی نعمت اور بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور ایسی پیاری تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ تو وہ قرآن سورۃ لقمان 21 سپارہ ہے۔ سورۃ لقمان کا جب دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں
تو وہاں یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، ایک نہیں دو نہیں کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں باپ اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہا ہے، اور توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو نہ سن سکیں بعد میں آئیں، ان کی اپنی قسمت، تو پھر بعد میں وہ میرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد عمر فاروق، گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کو ریسرچ کریں، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور خود سنیں گے پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے، والدین کو کیسے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی آیت مبارکہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ رب العالمین اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ السلام کو، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے، تربیت کر رہے تھے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالی کو کسی کو شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں تیری تربیت تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ پھر اس سے آگے سنیے، پھر بڑا پیاری باتیں ہیں، بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے، یا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو گے، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہی چھپی کیوں نہ ہو، آسمانوں میں جہاں بھی موجود ہو، زمین میں جہاں بھی ہو، تیرا رب تیرے سامنے ضرور لے آئے گا۔ اگر تو نیکی کرے گا رائی کے دانے کے برابر، اگر تو نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا، وہ چاہے پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے آسمانوں کے اندر ہو، چاہے زمین کے جس جگہ پر بھی موجود ہو، وہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے ضرور لے آئے گا۔ تو آگے فرمائے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک سے باریک چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو بھی بولیے جانتا ہے۔ پھر آگے کیسی پیاری تربیت فرما رہے ہیں، پھر تیسری نصیحت کیا کر رہے ہیں، فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ کیا فرمایا میرے بیٹے؟ بولیے ذرا میرے بیٹے، قرآن کا انداز دیکھیے، اوئے توئے کر کے نہیں بلایا کہ اوئے ادھر آ، یہ کیا کر رہا ہے، نہیں،
ان کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو انداز اتنا پیارا آیا، پسند آیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم بھی دینا، نیکی کا حکم بھی دینا، اور ونہا عن المنکر، بیٹا برائی سے منع بھی کرنا، نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے منع بھی کرنا، اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر بے صبری نہیں کرنی، صبر بھی کرنا ہے۔ بیٹا کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ بولیے ذرا، کیا کرنا ہے؟ بیٹا صبر کرنا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ بیٹا جب کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ آگے فرمائے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ بہادر وہ ہے جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اس پر صبر کرتا ہے، یا پھر بہادر وہ ہے جس کے ساتھ اگر کسی بندے نے زیادتی کی ہے پھر آگے سے وہ بدلہ لے سکتا ہو، لیکن بدلہ لیا نہیں، اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا ہے، اصل وہ بہادر ہے۔ جس نے بدلہ لے لیا وہ نہیں بہادر، ہماری نظروں میں یہ بہادر ہے کہ جو بدلہ لے لیتا ہم کہتے ہیں بڑا اس نے بدلہ لیا، بڑا بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، بدلہ لینے پر قادر ہو، پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے، وہ اصل میں بہادر ہے۔ تو فرمایا کیا؟ یہ آیت مبارکہ بڑی پیاری ہے، سارا قرآن ہی بڑا پیارا ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ بولیے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم بھی دینا، نیکی کا حکم بھی دینا، وانہا عن المنکر، برائی سے منع بھی کرنا، واصبر علی ما اصابک، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر بھی کرنا۔ کیا کرنا؟ اس پر صبر کرنا، ہائے وائے نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ جب صبر کرے گا اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے، جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا یہ بڑی، بولیے، ہمت والا کام ہے۔ پھر آگے سے فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے تم نے زمین پہ چلنا ہے تو اس چال میں چلنا ہے کہ تیرا رب راضی ہو جائے، تیرا رب راضی ہو جائے، تیرا رب راضی ہو جائے۔ اور فرمایا من صوتک، اپنی آواز کو نیچا رکھنا، گدے کی طرح اپنی آواز نہ نکالنا، اونچا اونچا نہ بولنا، اگر ایسا کرے گا رب العالمین ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا اپنی آواز کو بھی نیچے رکھنا۔
جیسے بندہ آکڑ کے بولتا ہے، تکبر والا بولتا ہے، ایسے نہیں بولنا، بڑے ادب احترام کے ساتھ لہجے میں نرمی پیدا کر کے بولنا۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے جو سب سے اونچی شور مچاتا ہے۔ فرمایا تم نے ایسے بولیے، تم نے ایسے نہیں بولنا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہا ہے، اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت، بولیے ذرا، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو بڑا پیارا انداز ہے۔ آگے پھر سنیے، پھر قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے۔ آپ گھر میں قرآن جا کر کھول کر یہ آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ کاش کے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کریں گے، آپ قبر میں چلے بھی گئے تو آپ کے جو بیٹے ہیں وہ ایسے کام کریں گے جن کا ایسے اچھے کام کرنے سے تمہیں قبر میں بھی سکون ملے گا، حشر میں بھی اس کا سکون ملے گا۔ تو آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے جب لوگوں سے بات کرنی ہے تو چہرہ موڑ کر نہیں کرنی۔ جیسے جھوٹا بندہ بات کرتا ہے نا، جب بات کرنی ہے تو چہرہ سامنے ہو، جس سے بات کر رہے ہو اس سے چہرہ موڑ کر بات نہیں کرنی۔ فرمایا میرے بیٹے زمین پر آکڑ آکڑ کر نہ چلنا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ ہمیں سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا زمین پر چلنا ہے تو آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا۔ کیسے چلنا ہے؟ آکڑ کر نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا زمین پر آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی تربیت کرنا اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ اگر انہی پر ہم غور کریں، ہم یہی آیات مبارکہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، تو کیا ہماری اولاد نافرمان ہوگی؟ تو کیا یہی آیات مبارکہ اگر آج ہم ان پر غور و فکر کریں تو کیا جیسے اللہ قرآن میں حکم فرما رہا ہے ایسے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ بولیے، ایسے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسی تربیت کرتے ہیں۔ جب ایسی تربیت کریں گے جیسے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا محبوب کا فرمان بتا رہا ہے، ایسی تربیت کریں گے تو پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی، پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، وہ خدمت کرنے والی ہوگی اولاد، وہ غرور تکبر کرنے والی نہیں ہوگی، وہ عاجزی انکساری والی ہوگی، وہ عاجزی انکساری جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ تو آپ نے ایسی پیاری تربیت فرمائی، کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی
نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں۔ تو اللہ نے اگر اس نعمت سے نوازا ہے تو ان کی تربیت کریں۔ اگر تربیت کریں گے قبر میں بھی سکون ہو جائے گا، آخرت میں بھی سکون ہو جائے گا۔ تو قبر میں تو بعد میں جائیں گے، پہلے یہ جو چند دن کی زندگی ہے دنیا کی، یہ بھی سکون سے گزر جائے گی۔ ایسے لوگ آج اچھے موجود ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، ان سے پوچھو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کا بڑا شکر ہے، اولاد بڑی نیک ہے۔ کبھی بھی انہوں نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے مجھے آگے جواب نہیں دیا۔ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ بیٹے نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، دونوں نیچے آؤ۔ وہ 5 وقت کی نمازی ہیں، گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ چچا مل جائے، تایا مل جائے، کوئی عزیز رشتہ دار مل جائے، ہمسایہ مل جائے، اس کے آگے تکبر سے نہیں بولتے، بڑا ادب احترام سے بولتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو بات پھر بنے گی۔ یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، لیکن ہم ایسی اپنی اولاد کی تربیت ایسے نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آج والدین پریشان ہیں۔ پریشان ہیں کیوں؟ اولاد نافرمان ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اس میں تقریباً 50% والدین کا قصور ہے۔ ہم ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، ماں باپ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ جس ماں باپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس ماں باپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم ایسے تربیت نہیں کر رہے۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو گھر میں اپنی بیگم کو سنائیں، بچوں کو سنائیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خود سنیں، ایسے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ کی یہ جو چند دن کی زندگی ہے نا، یہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ قبر میں جائیں گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی، حشر میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی اولاد کی بھی ایسے ہی تربیت کی ہے جیسے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا محبوب کا فرمان بتا رہا ہے۔ تو پھر آج سے آگے سنیے، حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ولدت للرجل جاریۃ بعث اللہ لہا ملائکہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ ملائکہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یزفون برکت زفا۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا کر برکتوں کی برسات کر دو، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دو، کیونکہ میں نے اس کو بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، میں نے اس کو بیٹی عطا کی ہے۔ فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، کس لیے آ رہی ہے؟ کہ اللہ تعالی کی برکتیں اس گھر میں نازل ہو رہی ہیں۔ آج گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، ساس تانے مارتی ہے کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟
تو یار تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جس کی ولادت پر اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہے، اس کی آمد پر تم پریشان ہو رہے ہو؟ جس کی آمد پر اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج بھی رہا ہے، فرما رہا ہے فرشتوں جاؤ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما دو، رحمتیں نازل فرما دو۔ تو آگے فرمایا وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ حَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں القیم علیہم عان الی یوم القیامہ، فرشتے کہتے ہیں تو قیامت تک ایک تحفہ لے لے، یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تحفہ عطا فرمایا ہے بیٹی کی صورت میں، یہ تیری بیٹی ہے، تو اس کی پرورش کرتا رہے، اس کی حفاظت کر، اس کی اچھے طریقے سے تربیت کرے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تیری مدد بھی فرماتا رہے گا۔ اس کی حفاظت کر، اس کی تربیت کر۔ لیکن آج باپ کی زبان بند ہے، بیٹی کی تربیت نہیں ہے، وہی بیٹی جس کی زینت سر کا دوپٹہ ہے، وہی دوپٹہ گلے میں لٹکاتی ہے، بازار چلی جاتی ہے، لباس پورا نہیں ہے، کون تربیت کرے گا؟ کیا ماں نے تربیت کی ہے؟ کیا باپ نے تربیت کی ہے؟ میرے بھائی کل قیامت والے دن اس کے بارے میں تو اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اگر تو نے تربیت نہ کی تو وہ عورت جہنمی ہوگی، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ آج بھائی نوجوان ہے، بھائی کی نظر دوسروں کی بچیوں پر ہے، اور اس کی بہن پر کس کی نظر ہے؟ یہ آج ہم نوجوانوں کا حال نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، تو اس کی حفاظت کر، اس کی اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی تربیت کرے گا، اللہ قیامت تک تیری مدد فرماتا رہے گا۔ لیکن گھر میں بیٹی پیدا ہو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ سنیے، جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اذا ولد للرجل غلام بعث اللہ ملکا من السماء فقبل بین عینی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ پوری جماعت، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری جماعت آتی ہے۔ ادھر بیٹا پیدا ہوا تو ایک فرشتہ آیا، فرشتہ آ کر بیٹے کے آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے وقال اللہ یقرؤک السلام، بیٹے تجھے عرش کا رحمان سلام کہہ رہا ہے۔ یار اتنی پیاری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اولاد بہت بڑی پیاری نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ذرا غور و فکر کرے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر تربیت اچھی نہیں کریں گے تو یاد رکھنا
نورانی مسجد میں آنے والوں یاد رکھنا، کل قیامت والے دن، محشر والے دن تو اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے کیا ان کی تربیت کی تھی؟ لیکن آج میں دیکھتا ہوں ہمارا کیا حال ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ نہ ہم خود دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، صرف دعا پر کام چلاتے ہیں کہ دعا کریں اولاد نیک ہو جائے۔ دعا بھی کروانی چاہیے نیک بندوں سے، لیکن خود اچھے عمل کریں، خود اچھے عمل کریں۔ جب گھر میں ماں مصلی بچھاتی ہے، باپ مصلی بچھاتا ہے، بہن بھائی مصلی بچھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسے نماز کا پتہ نہیں ہے، لیکن پھر جیسے ماں کو دیکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، وہ چھوٹا بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اگر ماں بھی بے نمازی ہے، باپ بھی، بولیے ذرا، باپ بھی بے نمازی ہے، بھائی بھی بے نمازی ہے، بہنیں بھی بے نمازی ہیں، تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ نماز پڑھے گا، اس کی عادت نماز پڑھنے کی بنے گی۔ یار کیا کر رہے ہیں ہم؟ زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے، تو پھر دعائیں کہتے ہیں اللہ گھر میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ نہ، جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ اولاد کو نیک بنائے گا۔ تو یہ وقت بڑا مختصر ہے، میرا موضوع جتنی میں تیاری کر کے آیا ہوں یہ ابھی تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اور لگے گا، لیکن پھر ایسے بات نہیں، جتنا وقت مختصر ہے اسی کے لحاظ سے آخری بات سنیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب تمہیں یہ نعمت دے نا، اسے تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی؟ تین چیزیں، بولیے ذرا کتنی چیزیں؟ تین۔ بدبخت لوگ، بد عقیدہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ سنی اپنے نمازیوں کو، یعنی کہ جو علماء ہیں وہ قرآن نہیں سناتے، حدیث نہیں سناتے، تو آپ بتایا کرے الحمدللہ ہم قرآن سن کے آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یا غوث یا زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ۔ سارے مل کر بولیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی؟ کتنی؟ بولیے ذرا کتنی چیزیں؟ اچھا، یہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے اوپر غور کرنا ہے، کیا میں بھی ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں؟ اپنی اولاد کی میں ایسے تربیت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ جو بعد میں آئے ہیں ان کی اپنی قسمت، میں نے پہلے تقریباً ایک آیت مبارکہ نہیں، میں نے 4 5 کے 6 آیت مبارکہ پڑھی ہیں، پھر 2 حدیث مبارکہ سنائی ہیں۔ اب آخری بات سنا رہا ہوں، جو رہ گئے وہ چینل سے بیان نکال کے سنیں، پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، قبر بھی روشن ہو جائے گی، محشر کا دن بھی روشن ہو جائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے حق۔
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو پھر آگے نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیں گے، پھر بات بنے گی۔ دوسرے نمبر پر حقوق الرسول کے رسول اللہ کے حق کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اپنی اولاد کو حقوق الرسول بتانے ہیں کہ رسول اللہ کے حق کیا ہے اور رسول اللہ کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ ورنہ بدبخت لوگ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی کا مقام نعوذ باللہ بس ایک جو پنڈ کا چودھری ہے اتنا بڑا مقام ہے، یا بڑے بھائی جتنا مقام ہے۔ نہیں، ہمارے آقا کی وہ شان ہے، اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم بتائیں گے اپنے بچوں کو جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا کہ وہ محبوب اگر انگلی اٹھاتے تھے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ اگر بچوں کو بتا نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس تو ہی کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تو نہ اتنی طاقت تھی، وہ تو نعوذ باللہ اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، تو ان کے آگے تو یہ سوال کرنا بھی ناجائز ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب جو منگتا آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے خالی نہیں موڑنا، جھڑکنا نہیں، جو مانگے اس کی جھولی بھر کے بھیجنی ہے۔ تو آدھو صبر توجہ فرما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و کریم آقا نے فرما اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ، پہلا حقوق اللہ، دوسرا حقوق الرسول، تیسرا حقوق العباد۔ امام الانبیاء دی عظمت دے بارے دسنا اللہ نے محبوب نے اتنی شاناں دے کے بھیجے آئے، وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ امام الانبیاء دی عظمت اپنی اولاد دے دل دے اندر پیدا کرے گا، محبوب دی محبت اپنے دل دے، محبوب دی محبت اپنی اولاد دے دل دے اندر پیدا کرے گا، تو اس دنیا تو چلا بھی گیا تیری اولاد امام الانبیاء کی ذات درود و سلام بھی پڑھتی نظر آئے گی، نالے یہ آخر گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا۔ اجے سبحان اللہ دا مزہ نہیں آیا، ذرا مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے، اچھا انہوں نے وڈے نے جنہوں نے آخیا نہیں نعوذ باللہ دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، انہوں دے کول اتنی طاقت نہیں ہے، انہوں کول اتنا مال نہیں ہے، نہیں سانو پتہ ہے، ساڈے وڈیاں نے دسیا ہے، اللہ دا قرآن موجود ہے، اللہ نے محبوب نو پڑھا لکھا کے بھی بھیجے ہے، اپنے محبوب نو اسی محبوب دے علم دے اندر ذرہ برابر بھی شک، وہ اور نے بد عقیدہ جڑے علم دا بھی انکار کردے نے۔ سنیو ساڈا عقیدہ بڑا سوہنا عقیدہ ہے، اسی محبوب دی ہر عظمت تے شان نو منن والے ہاں، اسی علم تے انکار کرنے والے نہیں۔ بڑے بڑے بدبخت انہاں کہا نہیں جی وہ تے نعوذ باللہ ان پڑھ سی، انہوں تے پتہ نہیں سی، نہیں جے تا استاد خود رب العالمین ہوئے، پڑھان والا رب العالمین ہوئے تے پڑھن والے محمد مصطفیٰ ہون تے کوئی علم دے اندر شک کر سکتا ہے؟ جڑا شک کرے بولو او دا ایمان کتھے، او دا عقیدہ کتھے؟ تے ایسے بندے دے پیچھے ہی جا کے تسی کہندے ہو پیچھے سی امام دے اللہ اکبر۔ ایسے مولویوں تو بچیا کرو، ایسے بد عقیدہ لوگوں تو بچ جاؤ۔ تو دوسرا کی سی؟ اپنی اولاد نو رسول اللہ دی محبت کا درس دینا ہے۔ پہلا حقوق اللہ، دوسرا حقوق الرسول، پھر تیسرا
حقوق العباد دسنا ہے بیٹا اے تیرا چاچا ہے، اے دا بڑا مقام ہے، اے تیرا تایا ہے، اے تیرا ماموں ہے، اے تیرا ہمسایا ہے، اے تیرا استاد ہے. بولو انہاں دا ادب احترام ہے کرنا ہے تے اسی تے آپ استاد دا ادب احترام نہیں کرتے. اے امام مسجد نے انہاں پیچھے بیٹا نماز پڑھدے ہاں، انہاں دا بھی ادب اسی کرنا ہے. اج کل تے امام دا ادب بڑے گھٹ لوگ نے جڑے کردے نے، ورنہ بڑا حقیر سمجھیا جاندا ہے امام نو. یہ یاد رکھنا اصل حقیقت ہے کہ اسی علماء نو بہت حقیر سمجھا، اسی دین نال محبت کرن والے نہیں. اگر دین نال ساڈی محبت ہوندی پھر اسی اپنی اولاد نو دین پڑھانا سی. اج جتنی اسی محنت کر رہے ہیں نا سکول دی تعلیم تے، کاش کے او دے وچوں کوئی 50% اسی دین دی تعلیم واسطے کو کوشش کیتی ہوندی، اج ماں باپ روندے نظر نہ ہوندے. اج ماں باپ رو رہے ہیں نا، کیوں؟ دین دی تعلیم تو اولاد دور، خود بھی دور ہے تے اولاد بھی، بولو اولاد بھی دور ہے دین دی تعلیم تو. دین دی تعلیم واسطے الحمدللہ ساڈی مسجد دے اندر اس ٹائم تقریباً کوئی 80 85 کے 90 دے قریب بچہ صبح دے ٹائم پڑھدا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، پڑھاندا میں ہاں. تسی تے صرف اگر کسی نو کوئی ہوئے نا کہ مولوی ویلے ہوندے نے تے کام ہی بڑا آسان ہے. میں کہنا پڑھاوے نہیں، صرف آدھا گھنٹہ میرے کول بیٹھے جاوے نا، جدوں بیٹھے گا پھر انہوں میری قدر دا پتہ لگے گا. لیکن اسی او بھی بچے نو بھیجن واسطے تیار ہے، وہ اسی نے نہیں کی کرنا ہے. آ نال دی عورت پڑھاندی ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے چاہے غلط ہی پڑھا دے وے. تے سکول دی واری آئے تے پھر او فلاں سکول فیس بھی بڑی زیادہ ہے، چھوڑ کے بھی آنا ہے لے کے بھی آنا ہے. ایتھے مفت تعلیم ہے، صبح اعلان ہوتا ہے بھی بچیاں نو مسجد ہی بھیج دیو بھائی. بولو نا اے لمحہ فطریہ ہے. اچھا کدے ہے جڑے پرائیویٹ سکول نے کدی کسی نے اعلان کیتا ہے؟ بولو تو صحیح یار. یہ گلاں تھوڑیاں سخت نے، اللہ کرے تانوں لگ جان. یہ نہیں کہ ہٹ کے میرے خلاف ہو جاؤ، جب ہو بھی گئے تو پھر کوئی نہیں، نقصان اپنا ہی ہے، میرا تو نہیں نا. جا کے باہر گلاں کرو گے غیبت کرو گے میرا تو کوئی نقصان نہیں نا. اگے بھی لوگ کری جاندے نے، پھر کی ہے سانو پتہ ہے لوگ کردے نے، جڑے کردے نے نقصان انہاں دا ہے، ساڈا نقصان ہے. اسی الحمدللہ دین دے خادم، دین دی خدمت ہے کردے ہی رہنا ہے. کیوں؟ یاد رکھنا اے غیبت اے منافقت شروع تو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو نا آ رہی ہے. شروع تو منافق ہے سی، محبوب دے دور دے اندر منافق ہے سی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار ہے سی نا. میں ہن کیویں کہہ سکدا کہ میرے کول کوئی بھی نہ ہوئے، میری غیبت کرنے والا کوئی نہ ہوئے؟ کرے جدو کوئی میری غیبت کرے گا باہر، او دیاں نیکیاں میلے پلڑے دے اندر تے گناہ او دے پلڑے دے اندر، اچھی گل ہے کو کردا رہے. لیکن میں دستا اس واسطے ہاں کہ ایسے کماں تو بچ جاؤ، ایسے کماں تو بچ جاؤ. علماء دی غیبت نہ کریا کرو، امام دی غیبت نہ کریا کرو، حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کرو. تواڈے گھر دا نوکر نہیں، اے مصلی رسول تے کھڑا ہونا والا اے دا بڑا مقام ہے. بولو تو صحیح نا، مصلی رسول تے کھڑا والا عام نہیں. آؤ تہاڈا باپ فوت ہو جائے تسی جنازہ نہیں ہوندا، باپ فوت ہو جائے جنازہ ہوندا ہے؟ وہ تانوں تو سیدھی نماز نہیں ہوندی. بولو نا اکثر ایسے لوگ نے جنہاں نو سیدھی نماز نہیں آوندی، آوے غسل دا طریقہ بھی نہ آوے نماز بھی نہ بھوکے امام دے بارے. بولو تو صحیح. امام دی قدر اپنی اولاد نو دسو، دسو کیا تیرا چاچا ہے، تیرا تایا دادا ابو نے. خود بھی ادب کریا کرو، تہاڈی اولاد بھی ادب کرے گی. قبر دے اندر چلے جاؤ گے قبر بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی. اج اولاد اگر کوئی مسجد دے اندر بھیجدا نا، استاد ایک سوٹی مار دے وے،
تے ماں باپ چیکا ماردے نے، استاد دی جا کے بےزتی کردے نے، کی کردے نے؟ بولو، استاد دی جا کے بےزتی کردے نے۔ استاد کہندا چل بھی ٹھیک ہے، آج تو بعد اے فری ہے، آج تو بعد کی ہے؟ اے فری ہے، اینو کچھ بھی نہیں کہنا، اینو نماز دا بھی نہیں کہنا، اینو قرآن پڑھان دا بھی نہیں کہنا، پڑھے نہ پڑھے۔ وہی بچہ جدو بڑا ہو جاتا ہے پھر ماں باپ نو کہندا چل بھی ہن میں بڑا ہو گیا، ہن سیدھے ہو جاؤ۔ جدو دین پڑھن دیتا ہی نہیں، انہوں دین پڑھایا ہی نہیں، دین پڑھاؤ گے تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرن والی ہوے گی۔ اور یہ میری ریسرچ ہے، یہ میری ریسرچ ہے، دین پڑھن والا بندہ، دین پڑھن والا نوجوان ماں باپ دے اگے کدی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اکثر ایک گل ہوندی ہے کہ جیڑا بچہ دین پڑھیا نا انہوں ہر وقت ڈر رہندا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جان۔ بولو، میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جان۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ رسول ناراض ہو جان گے۔ تو جنہیں دنیا پڑھی ہے، جہاں ڈاکٹر بن گیا، جنہیں PhD کر لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، وہ ماں پیو تو ڈردا ہے؟ بولو تو صحیح یار، ماں پیو اس تو ڈردا ہے، ماں پیو اس تو ڈردا ہے کہ ساڈا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، اے حقیقت ہے۔ تو پھر اپنے بچوں نو دین پڑھاؤ۔ اے دنیا دی تعلیم صرف 4 دن دی زندگی جڑی گزارنی ہے واسطے ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن یاد رکھنا پہلے ہے دین، پہلے کی ہے دین، پھر ہے دنیا۔ لیکن اسی کی کر لیا؟ اسی الٹا کر لیا۔ جدو الٹا کیتا ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر تسی یہ چینج نہیں کرو گے تو پریشانی دے اندر ہی زندگی گزارنی ہے۔ یاد ہو سکتا توجہ فرمانا، جس بچے نو دین پڑھائے گا پھر دنیا تو چلا بھی گیا، وہی کھڑا ہو کے مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہو کے تیرے واسطے دعا کرے گا۔ جنہیں دنیا دی تعلیم حاصل کی تھی انہیں تو نماز بھی نہیں پڑھنی، انہوں تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، انہوں نماز جنازہ بھی نہیں آتا۔ جنہیں دین پڑھیا ہے، جڑا چٹائیاں تے بیٹھ کے اللہ دا فرمان پڑھدا رہا ہے، علماء دے قدماں دے اندر بیٹھا رہا ہے، علماء دے جوڑے سیدھے کردا رہا ہے، انہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے یہی تیرے واسطے دعا کرنی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاة وذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دین پڑھن والا کی کرے گا؟ تو دنیا تے موجود ہوویں تاوی تیرے واسطے دعا کرے گا۔ تو چلا گیا، ماں باپ چلے گئے، پھر بھی وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے گا، مولا مینوں بھی نمازی بنا، میرے بچیاں نو نمازی بنا، میری دعا قبول فرما، میرے ماں باپ دی بخشش فرما۔ تو جنوں دنیا پڑھائی انہیں ایک دعاواں نہیں کرنیاں، اس تے پیسہ جنہ مرضی مال خرچ کر،